ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا بھی ہے، کتابوں میں آپ احباب نے پڑھا بھی ہے۔ اگر تو وہ رسمی قصہ پڑھنا یا سنانا مقصود ہے تو یہ تو بہت دفعہ آپ لوگوں نے سن لیا ہے، لیکن اگر عمیق نظری سے دیکھا جائے، اور دیکھنا بھی عمیق نظری سے ہی چاہیے، ایک مومن کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ افلا یتدبرون القرآن۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں کیا تم قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے؟ ام علی قلوبنا اقفالھا، یا یہ کہ تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ اگر آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو قرآن کے موضوعات میں سے مکمل ایک موضوع انبیاء کے قصے ہیں، پہلی قوموں کے قصے ہیں، لوگوں کے قصے اللہ نے سنا کے، اللہ نے بیان کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ان قصوں سے سبق سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایون کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں یہاں تک فرما دیا احسن القصص، کہ قصوں میں، کہانیوں میں عبرت کا نشان اور عبرت حاصل کرنے کے لیے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ نبی ابراہیم کا ذکر جہاں جہاں بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے، یقین جانیے اگر ایمان کی آنکھ سے دیکھا جائے، پڑھا جائے اور سنا جائے تو اس کے اندر وہی مشن ہے جو مشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اس قصے کے اندر وہی تبلیغ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو اور کفار کی طرف سے اذیتیں دینے کے بعد، طائف کی وادی میں پتھر پڑنے کے بعد، رستے میں کانٹے بچھائے جانے کے بعد، رسول اللہ پہ گندی اوجڑی اونٹ کی لا کے رکھنے کے بعد، رسول اللہ کے گلے میں چادر لپیٹنے کے بعد، رستے میں کانٹے بچھائے جانے کے بعد، اتنی تکلیفیں جب آتی ہیں، اللہ کے رسول پھر بھی اپنی مشن پہ گامزن ہیں، قدموں میں ذرا بھی لڑکڑاہٹ نہیں آتی۔ اللہ اپنے نبی کو اس موقع پہ یہ حکم دیتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ، جو تکلیفیں آپ کو دی جا رہی ہیں، جو اذیتیں میرے دین کی تبلیغ میں آپ کو اٹھانی پڑ رہی ہیں، اس سے ملتی جلتی بلکہ اس سے بھی زیادہ تکلیفیں میرے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جس گھر میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، وہ گھر بت بنانے کا مرکز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کا ذکر آزر کے نام سے اپنے قرآن کے اندر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی ان کے سامنے ابراہیم کا ذکر کیجئے اور ان کے باپ آزر کا ذکر کیجئے، کہ جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے ابا جان یہ آپ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں؟ جن بتوں کو آپ بنا رہے ہیں، لکڑی کے پتھر کے بت بنا کے اور مٹی کو تراش کے جو آپ مورتیاں تیار کرتے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، یہ نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، اور نہ ہی لوگوں کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ نمرود کا تسلط تھا، نمرود کی بادشاہت تھی، اور نمرود کا وزیر خاص، مشیر خاص ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی آزر تھے، اور ان کے بنائے ہوئے بت وہ نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت تراش بھی تھے، بت فروش بھی تھے، بت بنانے والے بھی تھے، بت بیچنے والے بھی تھے، اور ان بتوں کی پوجا کرنے والے بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا ہے تو سب سے پہلے تبلیغ کا اصل مرکز جس کو بنایا ہے، انہوں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے،
اور جب اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے باپ کو اللہ رب رحمان کے مقابلے میں کھڑے کیے جانے والے بتوں کی رسوائی اور ان کی بے بسی کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے میرے پیغمبر ابراہیم کے قصے کو بیان کیجئے، وہ میرا بڑا ہی سچا پیغمبر تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے ابا جان، آپ ان مورتیوں کو، ان بتوں کو، ان لکڑی کے تراشے ہوئے، پتھروں سے تراشے ہوئے جو مجسمے تیار کر رہے ہیں، یہ تو بے جان ہیں۔ ابا جان آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، اس لیے چھوڑ دیجئے۔ اے ابا جان، یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، میرے رب نے میرے دل میں اپنی توحید کو ڈال دیا ہے، میرے رب نے میرے دل میں اپنی توحید کو ڈال کے مجھے اس بات کی سمجھ دے دی ہے، سمجھ ہی نہیں دی، فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میرے اللہ نے مجھے سیدھے رستے پہ چلا دیا ہے۔ اے ابا جان، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیے۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یا آباتی، انداز دیکھیں، باپ سے بات کر رہے ہیں تو تمیز کے دائرے میں رہ کر، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، باپ کے مسلک سے، باپ کے عقیدے سے اختلاف ہے، لیکن ادب اور احترام کا پہلو اللہ نے وہی الفاظ اپنے قرآن کا حصہ بنا دیے، یا ابتی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان کے ساتھ اپنے والد گرامی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابتی انی اخاف، اے میرے باپ مجھے ڈر لگتا ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی ظلم کیے جاتے ہیں سارے ظلموں سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جس رب نے ماں کے پیٹ سے ہماری روزی روٹی کا انتظام کیا ہوا ہے اسی رب کے سامنے رب کے مخالف کھڑے کر دیے جائیں۔ جس رب سے مانگنا تھا سب سے بڑا ظلم یہ ہے اس رب سے مانگا نہ جائے۔ جس رب نے پیدا کیا ہے، جس رب نے عزتوں، ذلتوں، بیماریوں سے شفا کے سارے منصوبے بنائے ہیں، اے میرے ابا جان مجھے اس بات پہ خوف آتا ہے فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، شیطان رحمان کا بدترین دشمن ہے۔ اے ابا جان میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں آسمان سے آپ پہ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ بیٹے نے باپ سے بات کی لیکن آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ کالا، آزر کہتا ہے کالا اے ابراہیم اراغب انت عن آلہتی، یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو مجھے ہمارے معبودوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا، اے ابراہیم اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا میں تجھے مار مار کے سنگسار کر دوں گا اور میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ باپ نے اللہ کی توحید کو ماننے سے انکار کیا اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہوئے گھر سے نکل جاتے ہیں؟ اے ابا جان اگر آپ نے اللہ کی توحید کو نہیں ماننا، اے ابا جان اگر آپ نے اپنے رستے کو نہیں چھوڑنا، اگر آپ نے اللہ کی مخالفت کو نہیں چھوڑنا تو آج سے قالوا سلاما ساستغفر لک ربی، اے ابا جان پھر آج سے میرے اور آپ کے رستے الگ ہیں، میں ہمیشہ آپ سے اس وقت تک اپنے رب سے آپ کی ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک آسمان سے میرا رب میرے لیے کوئی حکم نازل نہیں کر دیتا ہے۔ یہ مکالمہ، یہ ڈائیلاگ ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے باپ کے درمیان جو ہوتا ہے اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا اور محمد الرسول اللہ کے امتیوں کو، صحابہ کو یہ حکم دے دیا کہ ایمان اور اسلام کا رشتہ خاندانی رشتہ داریوں سے بڑھ کر ہے۔
نمرود اپنے وقت کا خدا بنا ہوا تھا، 400 سال اس نے حکومت کی، اور بادشاہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے تیرے رب کے اندر وہ کون سی ایسی بات ہے جو میرے اندر نہیں ہے؟ فرمایا ان ربی، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ پیغمبر کی دلیل کو، پیغمبر کی بات کو نہ سمجھ سکا، ایک بے گناہ کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا، اور ایک سزا یافتہ، موت کی سزا یافتہ انسان کو چھوڑ کے کہتا ہے یہ مرنے والا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا، اور یہ زندہ تھا اس کو میں نے مار دیا۔ پیغمبر بحث نہیں کرتے، آگے بڑھے اور دوسرا سوال کیا رکھا؟ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور سورج کو مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اے نمرود، اگر تو رب ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال دے اور مشرق میں غروب کر دے، میں تجھے رب مان لوں گا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، یہ کافر اپنے منہ میں انگلیاں دبا کے ابراہیم کی اس دلیل پہ سر جھکا لیتا ہے، اور سر جھکا کے اپنی غیرت کو للکارتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ الاؤ جلایا جائے، آگ جلائی جائے، اپنے بتوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے بتوں کا مخالف کھڑا ہو گیا ہے، اور ایک بہت بڑی چتا اور آگ جلائی جاتی ہے، کئی روز تک بالن اکٹھا کیا جاتا ہے، اور ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے لوگ منتیں مانگتے ہیں، عورتیں بیماریوں سے شفا کی نظریں مانتی ہیں کہ شفا مل جائے تو ابراہیم کو جلانے کے لیے میں بھی بالن دوں گی۔ محدثین نے لکھا ہے آگ کے اندر ڈالے جانے کے لیے جب آگ جلائی جاتی ہے اور اس کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے ایک منجیک تیار کی جاتی ہے، اس منجیک میں بٹھا کے ابراہیم کو آگ کے اندر دھکا دیا جاتا ہے، اور اسی اثناء میں آسمان سے بارشوں کا فرشتہ آتا ہے اور ابراہیم کی مدد کرنے کے لیے کہتا ہے۔ ابراہیم آگے سے کہتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل آتے ہیں، اگر آپ حکم دیں میں اپنے پر سے اس آگ کو ان لوگوں کی بستی کے اوپر ڈال کے بستی کو تباہ کر دوں۔ فرمایا واپس چلے جاؤ، جس رب کے لیے آگ میں جا رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے۔ آگ میں جا رہے ہیں، اللہ نے جبریل کو بھی اور بارشوں کے فرشتوں کو بھی کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ بے جان آگ کو حکم دے دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اے میری آگ، اے اللہ کی نشانی، اس آگ کو ابراہیم کے لیے جلایا گیا ہے، اے آگ میں اللہ تجھ کو حکم دیتا ہوں میرے ابراہیم کے لیے امن والی بن جا۔ اور اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کی صرف انہی رسیوں کو جلایا جن رسیوں کے ساتھ ان کو باندھا گیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا 40 دن جو مجھے آگ کے اندر رکھا گیا، ان 40 دنوں میں جو شان، جو عزت، جو سکون میں نے پایا ہے پوری زندگی میں کے اندر نہیں پایا۔ اور جب انسان اللہ کے لیے ہو جائے تو اللہ پھر انسان کا ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے کسی چیز سے ٹکرا جائے پھر اللہ اپنے بندے کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، اتنے بڑے معاملے کو دیکھنے کے بعد بھی چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور ابراہیم اس علاقے کو چھوڑتے ہیں اور مصر کی طرف، شام کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، 80 سال کی عمر میں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اولاد سے محروم ہیں، وقت کا پیغمبر ہے، سمجھنے کی بات ہے اور آخری باتیں ہیں۔ وقت کا پیغمبر 80 سال کی عمر، چھپ چھپ کے اللہ سے دعائیں، بڑھاپے کی عمر، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ علیہ السلام سے 80 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، شیر خارگی کی عمر ہے، دودھ پینے کی عمر ہے، اللہ نے ایک اور امتحان دے دیا، اے ابراہیم بیٹے کو بھی لے لو، ہاجرہ کو بھی لے لو اور اس مقام پہ چلے جاؤ جس مقام پہ آج بیت اللہ ہے۔
بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور جس مقام پہ آج بیت اللہ ہے، بیٹے کو بھی بیوی کو بھی اونٹنی پہ بٹھاتے ہیں، اس مقام پہ چھوڑتے ہیں، جانے لگے، بیوی لگام پکڑتی ہے اونٹ کی، بار بار اصرار کرتی ہے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی ناراضگی ہے، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ آگے سے اماں ہاجرہ نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ سر کے اشارے سے جواب دیتے ہیں ہاں، تو کہتی ہے پھر جائیں، اگر اللہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، پانی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے چند دنوں کے بعد، اور اس جنگل بیاباں کے اندر جاتے بجاتے ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ میرے بچے کی اور میری بیوی کی اور ان کی خوراک کے حوالے سے حفاظت فرمانا۔ پتا تھا دور دور تک انسانوں کا نام و نشان نہیں ہے، یہ خشک پہاڑ، یہاں تو کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی درخت نظر نہیں آتا، سوائے اس ایک درخت کے جہاں پہ آج زمزم کا کنواں ہے، اس درخت کے نیچے بچے کو بٹھایا، بیوی کو بٹھایا، چلتے بنے، چند دنوں کے بعد کھجوریں بھی ختم، پانی بھی ختم۔ اماں ہاجرہ پانی کی تلاش میں قریب پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، وہ پہاڑی وہی پہاڑی ہے جس پہ عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے صفا سے دوڑتے ہیں، مروہ پہ آتے ہیں، مروہ پہ دوڑتے ہیں، صفا پہ آتے ہیں، صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں۔ ابھی جو لک آپ کو صفا کی یا مروہ کی نظر آتی ہے، یہ وہ لک نہیں ہے جو اس وقت ہوا کرتی تھی، کیونکہ ابھی اس کو حرم کی حدود میں لانے کے لیے کاٹ کاٹ کے بالکل تھوڑا سا چھوٹا سا کر دیا گیا ہے، وگرنہ جس کی اونچائی بہت زیادہ تھی۔ صفا پہ چڑھی، دیکھا، دور تک نگاہ دوڑائی، کوئی بندہ مل جائے، پانی کی تلاش ہے، بچہ بلک رہا ہے، سوائے دودھ پینے کے کچھ کھاتا نہیں، ماں کچھ کھائے گی تو بچے کو پلائے گی۔ صفا سے دوڑی مروہ پہ آئی، مروہ سے دوڑی صفا پہ آئی، پانی کی تلاش میں 7 چکر لگا کے جب آخری چکر پہ مروہ پہ پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس کوئی کھڑا ہے، اور وہ جبریل امی تھے۔ دوڑتی ہوئی آئیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ جبریل نے اپنا پر یا ایڑی مار کے زمین پہ مارا تو اللہ نے چشمہ جو ہے پانی کا نکال دیا، اور بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور اس کے ارد گرد حصار باندھنا، کنارہ لگانا شروع کرتی ہیں، اور عبرانی زبان میں کیا کہتی ہیں؟ زم زم رک جا، زم زم رک جا، اور پانی اسی جگہ رک جاتا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رحم فرمائے اماں ہاجرہ پہ، اگر وہ حصار نہ باندھتی، وہ آگے نکا نہ لگاتی، اللہ زمزم کو ایک چشمے کی شکل عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہی پانی ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بیماری سے شفا کی نیت سے پیا جائے تو اللہ اس کے پینے سے شفا دے دیتا ہے۔ اگر کسی ضرورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کسی دعا کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیا جائے، اللہ وہ ضرورت، وہ دعا انسان کی پوری فرما دیتا ہے۔ آج کی گفتگو کا ہمارا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ سیرت ابراہیم کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، حج یا عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ کے ارد گرد جتنے بھی آپ کو شعار نظر آتے ہیں، وہ حجر اسود کا معاملہ ہو، وہ مقام ابراہیم کا معاملہ ہو، وہ بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرنے کا معاملہ ہو، وہ صفا اور مروہ پہ دوڑنے کا معاملہ ہو، وہ آب زمزم کا معاملہ ہو، وہ جمرات کنکریاں مارنے کا معاملہ ہو، وہ مینا میں قربانی کرنے کا معاملہ ہو، وہ میدان عرفات میں ٹھہرنے کا معاملہ ہو، یہ تمام کی تمام ادائیں اور اشعار، ان تمام کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے، ان کے خاندان کے ساتھ ہے، کیونکہ بیت اللہ کی سب سے پہلے جس ہستی نے تعمیر کی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہ قرآن کا اصول ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، پتہ کیا چلا؟ خانہ کعبہ بالکل اس کی سیدھ میں آسمانوں پہ بیت المعمور ہے، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، زمین پہ انسانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ اور اللہ کا کرنا پھر ایسا ہے، ابراہیم نے زمین پہ انسانوں کا قبلہ تعمیر کیا، اللہ نے جب مقام دیا
تو آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور کے قریب ابراہیم علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور اسی مقام پہ بیت المعمور کے پاس اللہ کے رسول کی معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں تمام انبیاء کا احترام پیدا فرما دے، اور دوسری بات اللہ ہمیں انبیاء کے مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات، ساری زندگی انبیاء علیہ السلام جس ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، ہمیں اپنا ایمان، توکل، یقین، بھروسہ صرف اسی ایک اللہ کے اوپر مکمل طور پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔